تدبیر اختیار کرتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کا لطف اس کو یاد دلاتا ہے اور سینے کی خیانت میں مبتلا کرتا ہے۔ جب ماضی کے گناہوں کا تصور اور لطف اس کے دل کو خیانت صدر کے فعل حرام کی ظلمت سے خراب کر دیتا ہے تو دل کے خراب ہونے سے تمام اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل بادشاہ ہے اور دوسرے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صالح ہو جائے تو جب تمام جسم صالح ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ دل اگر صحیح ہو جائے تو آدمی، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ والے نہیں بننا چاہتے، اللہ کے پیارے نہیں بننا چاہتے۔ اللہ کے پیارے بننا چاہتے تو اللہ کے پیاروں کی شکل بناتے۔ یہ داڑھی کاٹنا، پائچے لٹکانا، بد نگاہی کرنا، موبائل کی گندگی میں لگنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی نہیں چاہتے، بس عام سے نمازی رہنا چاہتے۔ ہم خود دیکھ لیں، اگر کوئی کسی کو کہا جائے کہ آپ بھائی کتنے نمبر چاہتے ہیں امتحان میں، صرف پاس ہونا چاہتے ہیں 33 نمبر سے یا 80 نمبر چاہتے ہیں؟ اب کوئی جو کہے کہ صرف پاس ہونا چاہتا ہوں تو وہ کیا ہے، وہ کتنی پست اس کی سوچ ہے۔ ہر آدمی کہے گا اس کی سوچ ہی پست ہے کہ یہ صرف پاسنگ مارک چاہتا ہے، جبکہ ہر حوصلہ رکھنے والا آدمی چاہتا ہے 80 پلس تو نمبر ہونے چاہیے، 90 نمبر ہونے چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہوں، 100 کے 100 ہوں تو کیا بات ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے اپنے حوصلوں کو پست کر رکھا ہے، بس 4 نمازیں بھی مل جائے نا، فجر ملے نہ ملے، 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑے نیکوں کی صورت بنا لی، تھوڑی داڑھی رکھ لی، تھوڑی کم کر لی، تاکہ دونوں پارٹی میں اپنی بالٹی لے کے جائیں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے چھوٹی داڑھی والے دونوں پارٹی میں اپنی بالٹی لے کے جاتے ہیں اور دونوں جگہ ناکام رہتے ہیں، کیونکہ مسٹر جانتے ہیں ابھی یہ مولوی بن رہا ہے، مسٹر سمجھتے ہیں یہ مولویوں کی طرف جا رہا ہے، اور مولوی جانتے ہیں کہ یہ مولوی بنا نہیں ہے، ابھی مسٹریت باقی ہے، دونوں پارٹی میں ناکام رہتا ہے۔ تو ہم دونوں پارٹی میں کب تک رہیں گے؟ ہم ایک پارٹی میں کیوں ہی نہیں آ جاتے؟ اور کسی سے پوچھا جائے، سب سے انٹرویو لیا جائے، آپ کس پارٹی کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں؟ اولیاء اللہ کو، صحابہ کو، انبیاء کو، تو لیکن اس پارٹی میں پورا آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری پارٹی جو فساق، فجار، شرابی، کبابیوں کی ہے، ان کے ساتھ بھی مشابہت اور تعلق رکھنا چاہتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس کا طریقہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ نیک صحبت کو اختیار کرے آدمی، اہل ہمت کی صحبت کو اختیار کرے، یعنی ہر آدمی سوچے کہ ہم کون سے ہمارے دین میں ہمیں کتنا نمبر مل رہا ہے۔ اگر فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تب تو پاسنگ مارک بھی نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن داڑھی کٹا رہے ہیں، بغیر ٹوپی کے آفس جا رہے ہیں، بغیر آفس جاتے ہوئے ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، مسجد آتے ہوئے بعضوں کو شرم آتی ہے تو آفس جاتے ہوئے، تو جو آفس جائے اور سر ڈھک کے جائے، پانچے کھول کے، یہ ہے پکا مسلمان۔ آفس ہے تو کیا ہے، ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں ہم ملازم ہیں، پہلے مسلمان ہیں بعد میں ملازم ہیں، پہلے ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، بعد میں سارے کام جائز ہیں، جو کام جائز ہے اس کو کرنا ہی ہے۔ تو لہذا لیکن اس میں کمزوری، یہ علامت ہے ایمان کی کمزوری کی اور اسی اکتفا کی کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ ابھی پوچھا جائے کہ مکان کہاں لوگے، وزیر اعظم اگر پوچھ لیں، اول تو دینا مشکل، پوچھنا مشکل، لیکن پھر بھی مثال کے طور پہ تو آدمی کیا کہے گا کہ لیاری میں 60 گز کا مکان دے دیں؟ ہر آدمی کہے گا نارتھ ناظم آباد، بہادر آباد، ڈیفنس میں ہمیں مکان چاہیے۔ جب آپ دے ہی رہے ہیں تو اچھا مکان دیجئے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ سے ولایت مانگو تو اعلیٰ درجے کی ولایت مانگو، لیکن ہم نے اپنے حوصلوں کو پست کر لیا ہے کہ نہیں ہمیں تو وہاں جانا ہی نہیں ہے، ہمیں تو بس دنیا ہی کے مزے لینے۔ دنیا کب تک رہے گی؟ اب اتنے مزے لے بھی لیے، بعضوں کی عمر ابو 50 ہو رہی ہے، اب اور کتنے مزے لینے؟ اب تھوڑے دن میں مزے لینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے ہم اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں توبہ کرنے کی۔ افسوس کی بات یہ کہ اکثر لوگ اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب غالب کا شعر صادق آئے گا کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ میں پی تو نہیں سکتا، دیکھ تو سکتا ہوں کم از کم۔ بعض لوگ نامحرموں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ہسپتال میں پڑے پڑے ان کو ٹک رہے، اسی حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے کس حالت میں جائیں گے؟ کیونکہ جوانی میں گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں کی، لہذا بڑھاپے میں اس حالت میں بعض دفعہ آدمی دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔
اس لیے زیادہ پہلے ہی وقت گزر چکا ہے، اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تیاری کے لیے، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کم از کم اپنا آدمی ظاہر بنا لے اور توبہ استغفار کرتا رہے. کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، نفس غالب آ سکتا ہے، لیکن کبھی غالب آنا اور ہے. اور روزانہ نامحرموں سے باتیں کرنا، موبائل پہ چیٹنگ کرنا، نامحرموں سے دوستی رکھنا، اور دل میں گندے خیالات پکانا، اور داڑھی منڈانا یا کٹانا یا شلوار لٹکانا، یا اور جتنے گناہ ہیں، گھروں میں تصویر لٹکی ہے. پہلے زمانے میں زیادہ تصویر ہوتی تھی، اب اہل علم کی محنت سے تصویریں تو کم ہو گئیں، لیکن کتا، بلی، کارٹون، یہ سب چیزیں گھروں میں آ گئے. کارٹون والا بچہ یہاں پہنا ہوا ہے، سامنے تصویر بنی ہوئی. پھر کہتے ہیں بچہ بیمار ہو جاتا ہے، روتا بہت ہے. تو شیطان جب ہوگا تو بیمار نہیں ہوگا، روئے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اس کو تصویر سے بچائیں. فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس میں ملائکہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو پھر اور کس کا گھر ہو سکتا ہے جس میں فرشتے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو فرمانے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صالح ہو جاتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو تمام اعضاء سے خراب اعمال صادر ہونے لگتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ قلب ہے. دیکھیے بے نمازی جو ہے اس کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، اتنا اچھا خاصا ہٹا گٹا آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا. یہ میرا خطاب تو ان سے جو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو بے نمازی کہاں سے آئے؟ اگر یہ نمازی آگے بڑھ جائیں تو بے نمازی انشاءاللہ نمازی بن جائے. کیونکہ ایک آدمی کے پکے دیندار بننے سے معاشرے اور خاندان کے کئی لوگ پکے دیندار بنتے. یہ ہمارا تجربہ ہے، بہت ہی جسے کہتے ہیں مجرب یہ بات ہے، تجربے میں آئی ہوئی کہ ایک آدمی کا پکا دیندار. ہمارے دیندار میں فرق ہے، دین الگ ہے، دار الگ ہے. اس لیے